السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ تعظیما و تکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین کرام، آج یوم عاشوراء ہے، یعنی 10 محرم الحرام، اور آج ہی کے دن نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، ابن حیدر کرار، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یوم عاشوراء اس واقعہ شہادت سے پہلے بھی ایک عظیم دن تھا، اور جب اسی دن 61 ہجری میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، تو اس وقت سے امت مسلمہ کا طریقہ یہی بن گیا کہ 10 محرم الحرام کو شہدائے کربلا کی یاد مناتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کا روزہ تو ہماری شریعت میں مشروع ہی ہے، تو پہلے سے روزے کا اہتمام ہوتا ہی تھا، لیکن جب یہ شہادت کا واقعہ پیش آیا تو اس میں ذکر شہدائے کربلا کا اہتمام بھی شامل ہو گیا، اور یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم شہدائے کربلا کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ چونکہ احباب کی یہ خواہش ہوئی کہ ہر سال واقعات کربلا جو بیان ہوتے ہیں، کربلا کی شہادت تک واقعات بیان کر کے روک دیا جاتا ہے، لیکن کربلا کے بعد کیا ہوا اس پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ تو احباب کی خواہش یہ ہوئی کہ کربلا کے بعد کے واقعات بھی سامنے آئیں، اور ساتھ ہی ساتھ بعض عوام کے ذہنوں میں واقعات کربلا کو سننے کے بعد جو سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آخر جب صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد اس وقت موجود تھی، تو اتنے صحابہ کرام کی موجودگی میں نواسۂ رسول کی شہادت کا واقعہ کیوں کر پیش آ گیا؟ کیوں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو روکنے کے لیے کوششیں نہیں ہوئی، یا پھر اس سلسلے میں جو بھی واقعات ہوئے ایسا کیوں کر ہو گیا کہ اتنے صحابہ کی موجودگی میں نواسۂ رسول کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا، اور اس ظلم و ستم کے ساتھ، اس بے دردی کے ساتھ شہادتیں ہوئی؟ تو آخر صحابہ کرام کے دور میں ایسا واقعہ کیوں کر پیش آ گیا؟ بعض عوام کے ذہنوں میں اور بھی اس قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی کچھ روشنی ڈالی جائے۔ آج کے درس میں یہ دونوں پہلو نمایاں رہیں گے کہ کربلا کے بعد کیا ہوا، اور کربلا کا واقعہ کیوں کر پیش آ گیا، اور اس حادثے کو روکا کیوں نہیں جا سکا۔ یہ ساری چیزیں آج کے درس میں بیان ہوں گی۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ کربلا کا واقعہ ہمارے زمانے میں ہی بیان نہیں ہو رہا ہے، کہ جب سے کربلا پیش آیا برابر امت مسلمہ میں یوم عاشوراء کو واقعات کربلا بیان کرنے کا طریقہ جاری ہے۔
ہمارے بزرگوں کے زمانے میں لوگوں کا طریقہ یہ تھا، عوام کا، کہ وہ ہر کسی سے وعظ یا بیان نہیں سنتے تھے، بلکہ جو معتبر اور مستند علماء کرام ہوتے تھے، اہل علم ہوتے تھے، جو وعظ کی صلاحیت رکھتے تھے اور جو شرعی اعتبار سے بھی لوگوں کو بیان سنانے کے قابل ہوتے تھے، ایسے ہی علم و عمل والے بزرگوں سے، مستند علماء کرام و مشائخ اعظام سے لوگ واقعات کربلا سنتے تھے۔ خوش عقیدہ مسلمان تھے، واقعات کربلا وہ سنتے تھے اور ان کو یاد رکھتے تھے۔ بعد میں کیا ہوا کہ خاص طور پر ادھر آپ غور کریں گے، 8-10 سالوں کے اندر ہر شخص کو بولنے کے لیے پلیٹ فارم مل گیا۔ یوٹیوب پر کوئی بھی آ کر بیان کر دیتا ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے آ جاتا ہے۔ فیس بک پر آ کر کوئی بھی بیان کر دیتا ہے، پوری دنیا کے سامنے آ جاتا ہے۔ کوئی ویڈیو بنا کر کسی اور ذریعے سے وائرل کر دیتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو پہلے جو بات تھی، عوام صرف معتبر علماء اور مشائخ کو سنتے تھے، وہ تمیز ختم ہو گئی اور ہر کسی کو لوگ سننے لگ گئے۔ تو بہت ساری بحثیں اور بہت ساری ایسی باتیں جو عوام کے ذہنوں سے بہت اوپر تھی، ان کی سمجھ سے بہت اوپر کی تھیں، جن کو اہل علم نے کتابوں میں ہی رہنے دیا تھا، ان کو عوام کے بیچ وہ نہیں لاتے تھے کہ عوام اس کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ عوام کے جو قابل ہوتا تھا وہی ان کو سنایا جاتا تھا۔ لیکن اور اس زمانے میں ہر شخص کو بولنے کے لیے ممبر بھی نہیں ملتا تھا، تو جو گمراہ قسم کے لوگ ہوتے تھے یا جو بیان کے سلسلے میں غیر محتاط ہوتے تھے، ہر طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، ان کو کوئی بلاتا تھا نہ ان کا بیان سننے کا موقع کسی کو ملتا تھا۔ جب ان کا بیان کوئی سنتا نہیں تھا تو لوگ بہکتے نہیں تھے، لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوتے تھے۔ لیکن جب ان کو موقع مل گیا اور کتابوں سے ہر قسم کی باتوں کو لا کر عوام کے سامنے رکھنے کا ان کو موقع مل گیا، اور عوام کو بھی اب باضابطہ کہیں جا کر سننے کی ضرورت نہیں رہی، وہ موبائل پر ہر قسم کا بیان اور واز سننے لگ گئے، تو پھر وہ بحثیں جو عوام کے لائق نہیں تھی اور اہل علم نے اس کو اہل علم میں ہی رکھا تھا اور کتابوں میں ہی رہنے دیا تھا، ایسے لوگ اس کو کتابوں کی دنیا سے اور اہل علم کی دنیا سے نکال کر عوام کی دنیا میں لے کر آ گئے۔ نتیجے میں عوام کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ آپ دیکھیے، پہلے یہی ہوتا تھا کہ واقعات کربلا بیان ہو جاتے تھے، اس میں صرف یہ ہوتا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بیان کی جاتی تھی، آپ کی قربانیوں کا بیان ہوتا تھا، اور یزید کے ظلم و ستم کا بیان ہوتا تھا۔ بس یہی چیزیں بیان ہوتی تھی اور بات ختم ہو جاتی تھی۔ کسی کو بھی اتنا سننے کے بعد باقی کسی چیز کو کوریدنے کے لیے کوئی مواد ہی نہیں ملتا تھا۔ پھر بعد میں شیعہ اور روافض کی سازش یہ ہوئی کہ اہل سنت کے عام لوگوں کو، یعنی عوام کو، صحابہ کرام کی جماعت کے تعلق سے شکوک اور شبہات میں ڈالا جائے۔ یہ ان کی کوشش ہے، کیونکہ جو روافض ہیں، شیعہ ہیں، وہ صرف اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو نہیں مانتے ہیں۔ تو ان کی خواہش یہی ہے کہ اہل سنت و جماعت میں بھی جو عوام ہیں ان کو صحابہ سے بدظن کر دیا جائے، صحابہ کے حسن کردار سے ان کو مشکوک کر دیا جائے، اور صحابہ کرام کی تعظیم کا جذبہ ان کے اندر سے ختم کر دیا جائے۔ یہ ان کی سازش۔ تو ان کی کوشش یہ رہی، اور اس کے بعد جو غیر شیعہ ہیں، غیر شیعہ جس میں آپ وہابیوں کو بھی رکھ لیجئے اور دیگر جماعتوں کو بھی رکھ لیجئے، ان میں افراط و تفریط پیدا ہوئی۔ بعد میں کچھ تو اس طرف چلے گئے کہ یزید کو بھی رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اس حد تک وہ لوگ چلے گئے کہ یزید کا بھی کردار ان کی نظر میں اچھا ہو گیا، اور وہ اپنے اپنے حلقے کو یزید کو بے قصور منوانے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ دوسری طرف گمراہوں کا ایک ایسا حلقہ پیدا ہوا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں
جن کی جنگیں ہوئی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے، وہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کے تعلق سے وہ بدگمانی پھیلانے لگے۔ ایک طرف گمراہ طبقہ یزید کو بھی اچھا ثابت کرنے میں لگ گیا، اور دوسری طرف ایک گمراہ طبقہ صحابہ کرام پر بھی طعن و تشنیع کرنے میں لگ گیا۔ دونوں طرف بھی تقریریں چلی، دونوں طرف بھی تحریریں چلی۔ اہل سنت و جماعت میں یزید کو تو کسی نے قبول نہیں کیا، عوام بھی نہیں بہکی یزید کے معاملے میں۔ آج بھی جاہل سے جاہل شخص کو بھی آپ اٹھا کر پوچھئے یزید کے بارے میں، اس کے کوئی اچھے خیالات نہیں ہیں۔ یزید کو ہر کوئی ظالم ہی سمجھتا ہے، جابر ہی سمجھتا ہے، فاسق و فاجر ہی سمجھتا ہے۔ لیکن جو دوسری گمراہ جماعت تھی جس نے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کردار کو مشکوک بنانے کی کوشش کی، ایسے کچھ لوگ کامیاب ہو گئے اور کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد اہل سنت و جماعت میں کل تک تمام صحابہ کی تعظیم کرنے والے آج کچھ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنے لگ گئے، ان کے کردار کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگ گئے۔ جماعت اسلامی کے جو بانی سمجھے جاتے ہیں ابو الاعلیٰ مودودی، انہوں نے کتابیں لکھی، اور لکھنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو انہوں نے نشانہ بنایا ہی، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک چلے گئے۔ انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں چھوڑا، ان پر بھی الزامات رکھے، ان کو بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، اور حکومتی معاملات میں ان کے اوپر بھی بہت ساری بدعنوانیوں کا الزام انہوں نے لگایا۔ اس لیے آپ دیکھیے یہ طبقہ ایسا ہے کہ یہ صرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ خلفائے راشدین جو شروع میں ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک یہ لوگ جاتے ہیں کھلم کھلا، اور بھی اوپر جا کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر بھی وہ طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ تو یہ تو وہ لوگ تھے جن کو اہل سنت و جماعت بہرحال ایک گمراہ کی حیثیت سے جانتے تھے، گمراہ کی حیثیت سے۔ تو ان کی باتوں کا اتنا اثر اہل سنت و جماعت کی عوام نے نہیں لیا۔ پھر اس کے بعد ایسے لوگ جن کو عوام میں اہل سنت ایک عرصے تک سنی صحیح العقیدہ سمجھتی رہی، ایسے لوگوں نے جب شیعوں سے متاثر ہو کر، ابو الاعلیٰ مودودی سے متاثر ہو کر، اور دیگر لوگوں سے متاثر ہو کر انہوں نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن و تشنیع شروع کر دی، تو جب ایسے لوگ جو اہل سنت میں سمجھے جاتے تھے، سنی مانے جاتے تھے، ان کے درود و سلام پر، علم غیب مصطفیٰ پر، اور ایسے اہل سنت کے بہترین عناوین پر تقریریں تھیں اور مشہور و معروف تھے، جب ان کی زبانوں سے لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے سنا تو پھر ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ پڑوسی ملک سے ہی ابو الاعلیٰ مودودی کی کتابیں بہت پہلے آ گئی تھی، پھر پڑوسی ملک سے ہی ڈاکٹر طاہر القادری کے بیانات بھی آئے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد جتنے لوگ علمی طور پر ان سے متاثر تھے، اور بالعموم بہت ساری خانقاہیں جو ان کے بعض موضوعات کی وجہ سے ان سے متاثر تھی، ان کے جو اہل بیت اطہار کے سلسلے میں جب شیعوں سے ان کا میل جول شروع ہوا، تو اس کے بعد انہوں نے جو جذباتی بیانات اہل بیت اطہار کے تعلق سے دیے، اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ بھی خانقاہی چیزوں کو اپنایا، اس کے بعد بہت ساری خانقاہیں ان کی طرف چلی گئی، تو انہوں نے جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن و تشنیع کی تو وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہو گئے۔ تو اس طرح اہل سنت و جماعت میں یہ بعض چیزیں ہوئی جن کی وجہ سے اہل سنت و جماعت میں بعض لوگ ناواقفی میں وہ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنے لگ گئے، اور جب ایک بار دلوں سے صحابہ کرام کی تعظیم کا وہ جذبہ نکل جائے تو پہلے کوئی چیز اگر معلوم بھی ہوتی تو انسان اس کو جھٹک دیتا تھا کہ نہیں بھئی یہ ہمارے علم سے باہر کی بات ہے، ہماری سمجھ سے بہت اوپر کی بات ہے، ہم تمام صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں، ہمارا یہ مقام نہیں کہ کسی پہ تنقید کریں۔ لیکن جب تعظیم کا جذبہ کم ہو جاتا ہے اور صحابہ کرام کی عظمت جو انسان کے دل اور دماغ پہ چھائی رہتی ہے، جب وہ کم ہو جاتی ہے تو پھر انسان تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی عوامل کی وجہ سے، انہی عوامل کی وجہ سے اہل سنت و جماعت میں اب بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو
واقعات کربلا بیان کرتے وقت، شہدائے کربلا کا تذکرہ کرتے وقت یا تو اشارتاً کنایتاً صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، یا پھر کچھ بدبخت ہوتے ہیں تو وہ صراحتاً کر دیتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کو جو غلط فہمیاں ہو گئی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے علماء حق نے اپنا طریقہ یہ بنا لیا ہے کہ پہلے تو کوئی غلط فہمی لوگوں میں نہیں تھی، تو صرف شہدائے کربلا کا تذکرہ ہوتا تھا، اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہوتا تھا، کیونکہ سب خوش عقیدہ تھے صحابہ کے بارے میں، اور اہل بیت اطہار کے یا شہدائے کرام کے کسی واقعے سے صحابہ پر چوٹ نہیں کی جاتی تھی، اس لیے کوئی اس طرف جاتے بھی نہیں تھے، ان کا تذکرہ بھی خاص اس موقع سے نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب علماء حق کا طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں کو شکوک اور شبہات سے نکالنے کے لیے، غلط فہمی سے نکالنے کے لیے اور حق بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے واقعات کربلا پر بہت تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو آج ہماری جو گفتگو ہے وہ واقعات کربلا کے بعد سے شروع ہوگی، عمومی بیانات واقعہ کربلا تک آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ واقعہ کربلا 61 ہجری کا ہے، یعنی حضور نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، اس کے بعد اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے، اس کے بعد ہجرت فرمائی آپ نے، وہاں سے 1 ہجری شروع ہوتی ہے، 1 ہجری 2 ہجری اس طرح 61 ہجری تک آئی ہے، تو 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہے۔ تو کربلا کے واقعے سے پہلے جو اسلام کی تاریخ ہے ہجرت تک کے 60 سال ہیں اور ہجرت سے پہلے کے بھی 13 سال ہیں۔ تو یہ شروع سے اسلام کی تاریخ جس شخص کو بھی معلوم نہیں رہے گی تو پھر وہ واقعات کربلا کو بیان کرتے وقت اگر بزرگوں کا لکھا ہوا بیان کر دے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اپنی طرف سے وہ تبصرہ کرے گا یا کمنٹ کرے گا تو بہت ممکن ہے کہ وہ غلطی کر جائے، اور بالعموم واعظین سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اکثر واعظین جو آج کل رائج ہیں وہ کوئی کتاب لے لیتے ہیں واقعات کربلا پر، اس کتاب کو پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر اسی کتاب کو وہ بیان کر دیں تو کوئی بات نہیں، کوئی عام مسلمان بھی ہمارے بزرگوں کی کوئی کتاب لے کر پڑھ کر ان محفلوں میں سنا سکتا ہے، لیکن وہ اپنی جانب سے اس میں کچھ تبصرہ کرے، اپنی باتیں جوڑ دے، تو اس کی قابلیت اس کے اندر ہونا چاہیے۔ تو واعظین کیا کرتے ہیں، محرم کی کوئی کتاب لے لیتے ہیں، واقعات کربلا لے لیتے ہیں، اور صحابہ پر طعن و تشنیع کا جو ماحول ہے اس سے متاثر وہ رہتے ہیں، اور پھر اپنی جانب سے اس پر لا علمی میں تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس شخص کو اسلام کی تاریخ شروع سے معلوم ہی نہیں ہے کہ مکی زندگی میں کیا ہوا، مدنی زندگی میں کون سی جنگیں ہوئی، کس کس کا رول اس میں کیا تھا، عہد صدیقی میں کیا ہوا، اسلام کی خدمت کس طرح ہوئی، کیا قربانیاں دی گئی، کیا کارنامے انجام دیے گئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں کیا ہوا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد میں کیا ہوا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے عہد میں کیا ہوا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے عہد میں کیا ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں کیا ہوا، پھر آپ کے وصال کے بعد پھر کربلا کا واقعہ کیسے شروع ہوا، یہ آگے پیچھے سے اگر لنک بیان کرنے والے کو معلوم نہیں ہے تو پھر وہ اپنی جانب سے کوئی بات اس میں شامل کرے گا تو بہت ممکن ہے لوگوں کو گمراہ کر دے۔ اب سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا کوفہ میں کیوں پیش آیا۔ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تھے، اور جس وقت یزید کے خطوط آئے بیعت لینے کے لیے تو وہ مدینہ منورہ کے گورنر کے پاس ہی آئے، اس وقت تک بھی امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں ہی تھے۔ جب والی مدینہ نے آپ کو بلایا اور بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ بھی وہیں مدینہ منورہ میں تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بھی مدینہ منورہ میں تھے،
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی مدینہ منورہ میں تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی مدینہ منورہ میں تھے، اور یہ وہ بڑے بڑے صحابہ کرام تھے اس وقت جن کے نام یزید کے خطوط میں بھی لکھے ہوئے تھے کہ فلاں فلاں کو بلا کر بیعت لو۔ تو مدینہ منورہ میں تھے امام حسین رضی اللہ عنہ، لیکن مدینہ منورہ سے کیوں یزید کے خلاف اس وقت کوئی مہم نہیں چلی؟ مکہ مکرمہ سے کیوں نہیں چلی؟ کوفہ سے کیوں چلی؟ حالانکہ صحابہ کرام اور خود یہ اہل بیت اطہار مدینہ منورہ میں تھے، اور مکہ مکرمہ میں بھی صحابہ کرام تھے، لیکن نہ مکہ مکرمہ میں نہ مدینہ منورہ میں بلکہ کوفہ میں یہ سب واقعہ کربلا پیش آیا۔ پہلے اسی کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کوفہ میں اتنی جلدی یہ ایکشن کیسے لیا گیا۔ یزید جب اپنی بیعت امت مسلمہ سے طلب کرتا ہے تو یزید کے خلاف جو سب سے پہلے ماحول بنا وہ کوفہ میں کیوں بنا؟ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں کسی بھی مہم کو چلانے کے لیے وقت لگتا تھا، آج کی طرح کوئی موبائل کا انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، جلدی سے کچھ لکھے اور وائرل کر دیے۔ لوگوں کو خود جانا پڑتا تھا، خود بتانا پڑتا تھا، ایک ایک سے ملنا پڑتا تھا، حالات بنانے پڑتے تھے، وقت لگتا تھا اس کے لیے۔ تو مدینہ منورہ میں حالات اتنی جلدی کیوں نہیں بنے؟ مکہ مکرمہ میں کیوں نہیں بنے؟ کوفہ میں کیسے بن گئے؟ پہلے اسی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو آپ سمجھیے، تھوڑا پیچھے سے آپ کو میں لے کے آ کر سمجھاتا ہوں۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، تو ظاہر سی بات ہے شہادت کیسے ہوئی تھی وہ تو ایک موضوع ہم بیان کر چکے ہیں اس پر، کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد ایرانیوں کی ایک سازش تھی۔ عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا اس نے پورے اپنے گروپ کے ساتھ بظاہر اسلام قبول کیا تھا، اور وہ اندر سے وہ لوگ یہودی ہی تھے۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں کے بیچ آئے، مسلمانوں کو قریب سے دیکھا، اسلام کی تاریخ کو انہوں نے لوگوں سے جان لیا، اور اسلام میں کس شخصیت کا کیا مقام ہے، شخصیتوں کو پڑھا انہوں نے، ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھا، امت کے جذبات کو انہوں نے سمجھا، خوبیوں کو دیکھا، خامیوں کو دیکھا، ساری چیزیں دیکھنے پرکھنے کے بعد انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف ماحول بنایا تھا کہ امت خلیفہ کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ تو جو بعد میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، جو اسلام کے مزاج سے واقف نہیں تھے، نو مسلم قسم کے، بہرحال تو وہ ایک گروپ بن گیا تھا، اور اسی گروپ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گھیر کر شہید کیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، بلکہ آپ سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابہ کرام جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لینے کے لیے جو مہم انہوں نے چلائی تھی، پھر بعد میں وہ مہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے چلی، تو اس وقت جو قاتلین عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، وہ جتنے فسادی قسم کے لوگ تھے، وہ سارے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی فوج میں گھس گئے تھے۔ اور یہ بات خود حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بیانات سے بھی ثابت ہے کہ جو آپ کے چاہنے والے تھے وہ بھی تھے، اور یہ فسادی قسم کے لوگ بھی تھے، اور یہی لوگ بعد میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی فوج سے نکل کر خود حضرت علی پر انہوں نے کفر و شرک کا فتویٰ لگایا تھا، پھر حضرت علی نے ان سے جنگ کی تھی، وہ آپ ہی کی فوج میں سے نکلے ہوئے تھے، خوارج ان کو نام دیا گیا۔ تو یہ جو بلوائی تھے، جو خوارج تھے اور فسادی قسم کے لوگ تھے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت جب مدینے میں ہوئی تو مدینہ پاک کا تقدس پامال ہوگا خون خرابے سے، آپ نے دارالخلافہ کوفہ کو بنا دیا تھا۔ تو آپ کوفہ میں رہتے تھے، اور اس کے بعد جو جنگیں ہوئی تو آپ کی فوج میں وہ بلوائی بھی تھے جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، معلوم نہیں ہوتا تھا کون ہے اس میں کون نہیں ہے، اور وہ خوارج بھی تھے جو پوری طریقے سے ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ تو فسادی قسم کے جو لوگ تھے وہ سب کوفہ میں تھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ پھر حضرت علی نے خود ان سے جنگ کر کے خوارج کو آپ نے ختم کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ختم نہیں ہوئے۔ اور آپ خود اندازہ کیجئے کہ اس وقت بلوائی اتنے پھیلے ہوئے تھے کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قصاص کے لیے جب آپ فوج لے کر آئی تھیں اور دونوں فوج کے درمیان صلح بھی ہو گئی تھی، رات کے اندھیروں میں انہی فسادیوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خیمے پر تیر چلائے تھے۔ اس کے بعد لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فوج کے لوگوں نے تیر چلائی صلح کے معاہدے کے خلاف، پھر ادھر سے تیریں چلی۔ اس غلط فہمی میں پوری جنگ ہوئی۔ جب اس غلط فہمی میں پوری جنگ ہوئی تو وہ جو فسادی تھے وہ تو اس وقت ختم نہیں ہوئے، پھر انہی کے ہاتھوں سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو کوفہ ان کا مرکز تھا، اور اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو وہ لوگ حضرت امام حسن کے ساتھ تھے، اور یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیوں تھے اور وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف کیوں نہیں تھے؟ تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے یہی لوگ تھے، اور قصاص عثمانی کا مطالبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ ان کا مطالبہ گویا ان کی موت کا مطالبہ تھا، تو اس لیے بھی ان کی طرف نہیں تھے۔ دوسری وجہ، انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو عام مسلمانوں کو بہکایا تھا، اس میں ایک مدعا یہ بھی تھا کہ یہ جو خلیفہ بنے ہیں ان کو خلیفہ نہیں بننا چاہیے تھا، خلیفہ تو اہل بیت میں سے کسی کو بننا چاہیے تھا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بننا چاہیے تھا، امت نے ان کو خلیفہ بنا دیا۔ تو ان کے موضوعات میں یہ بات بھی شامل تھی، تو وہ اہل بیت کے خلاف نہیں ہو سکتے تھے، ان کا پروپیگنڈا ہی تھا، تو اس لیے بھی وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، لیکن حقیقتاً وہ اہل بیت کے بھی چاہنے والے نہیں تھے، وہ ایک موضوع تھا ان کا، وہ تھے فسادی۔ تو کوفہ ان کا گڑھ تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، پھر امام حسن رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ دشمنان اسلام کی سازش تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے، وہ ہو گئی۔ پھر خلیفۃ المسلمین کو کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں قتل کرایا جائے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، وہ بھی سازش پوری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ان کی سازش تھی کہ مسلمانوں کی حکومت جو اتنی مضبوط ہے دنیا میں، اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں اور دو ٹکڑے آپس میں لڑتے رہیں، تو وہ بھی ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک ٹکڑا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک ٹکڑا تھا، یہ دو ٹکڑے آپس میں لڑ کر ہزاروں لوگوں کا خون بہا مسلمانوں کا۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ مسلمانوں کی حکومت جو دو ٹکڑے ہو گئی ہے، اب مسلمانوں کی حکومت کو متحد کر دینا چاہیے، اس طرح دو ٹکڑے رہیں گے تو آپس میں لڑتے ہی رہیں گے، خون خرابہ ہوتا رہے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھ بھی لیا تھا کہ جو ہمارے ابا جان کے ساتھ جو فوج تھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اس میں فسادی قسم کے لوگ بھی تھے اور جان دینے والے بھی تھے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہزاروں لوگ امام حسن کے ساتھ جان دینے کے لیے کھڑے تھے اور فسادی بھی تھے۔ تو امام حسن نے دیکھ لیا کہ صرف امت کا خون بہے گا، خون خرابے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، صلح ہو جانی چاہیے۔ تو امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی اور یہ فرما دیا کہ آپ ہی خلیفہ بنیں، آپ ہی حکومت کریں، ہم حکومت سے دستبردار ہوتے ہیں۔ یہ قربانی آپ کی کس لیے تھی؟ مسلمانوں کی حکومت جو دو ٹکڑے ہو گئی ہے، وہ حکومت پھر ایک ہو جائے اور مسلمانوں کی قوت آپس میں صرف ہونے کے بجائے دشمنان اسلام کے خلاف صرف ہو۔ ابھی بھی قیصر روم کی تلوار مسلمانوں پر لٹک رہی ہے۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ جب دستبردار ہو گئے تو وہ جو فسادی تھے ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا، اور ان لوگوں نے امام حسن رضی اللہ عنہ کی بھی توہین کی۔ اور اس صلح کے بعد جبکہ جتنے صحابہ کرام اس وقت تھے وہ سب مطمئن ہو گئے کہ بہت اچھا کام ہوا ہے، یہ امت کی آپس کی لڑائیاں بند ہو گئی، اور سب لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا ہے، تلواریں سب اندر چلی گئی ہیں، خون خرابہ بند ہو گیا ہے، سب مطمئن تھے۔ اور آپ دیکھیے 20 سال کا عرصہ گزرا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، اس 20 سال میں اتنی کامیاب حکومت آپ نے فرمائی کہ نہ مسلمانوں میں جنگیں ہوئی، جنگوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، جو کچھ بھی خرابیاں امت میں پیدا ہو گئی تھی سب ختم ہو گئی، اب دشمنان اسلام سے مسلمان لڑ رہے تھے۔ 20 سال کا عرصہ کامیاب طریقے پر حکومت چلی، اور آپ کی کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ اس 20 سال کے عرصے میں امام حسن رضی اللہ عنہ جب تک باحیات تھے، آپ نے کبھی نہیں کہا کہ یہ ٹھیک اس طرح سے حکومت نہیں کر رہے ہیں،
امام حسین رضی اللہ عنہ نے کبھی نہیں کہا کہ امیر معاویہ ٹھیک طرح سے حکومت نہیں کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو بعد میں خلیفہ ہوئے، انہوں نے کبھی نہیں کہا، کسی نے کبھی نہیں کہا۔ تمام صحابہ اکرام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت سے مطمئن تھے، اور 20 سال تک آپ نے کامیاب حکومت فرمائی، پوری ملت اسلامیہ متحد ہو کر پھر پرسکون ہو گئی۔ لیکن اس زمانے میں بھی یہ کوفہ کے جو فسادی تھے وہ لوگ اندر ہی اندر سازشیں کرتے تھے۔ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھی آئے تھے کہ آپ کے بڑے بھائی امام حسن نے تو صلح کر لی ہے، مگر آپ کھڑے ہو جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہوئیں۔ امام حسن کے صلح کرنے کے بعد بھی یہ لوگ مطمئن نہیں تھے، امام حسین کے پاس آ رہے تھے۔ امام حسین نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا، اور کسی کے پاس گئے اور کسی کے پاس گئے۔ بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں تمام صحابہ مطمئن تھے، تمام اہل بیت اطہار مطمئن تھے، سب اپنی اپنی جگہ تھے۔ آپ سوچئے امام حسین رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت مدینہ منورہ میں پرسکون انداز میں آپ حکومت کا تعاون کر رہے تھے، لیکن یہ فسادی اس وقت بھی برابر حکومت کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب آپ سمجھیے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اور یزید جب تخت نشین ہونے کے لیے بیعت طلب کیا، تو سب سے پہلے ریاکشن کوفہ میں کیوں ہوا؟ وہ کوفہ میں سب سے پہلے ریاکشن اسی لیے ہوا کہ کوفہ میں جب مسلمانوں کی حکومت ٹھیک چل رہی تھی، تبھی سے ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ان کو ماحول بنانے کے لیے کوئی شخصیت نہیں مل رہی تھی، تو پہلے سے وہاں سے بنا بنایا ایک طرح سے ماحول تھا۔ اور جیسے ہی یزید تخت نشین ہوا اور اس نے بیعت طلب کی، تو اب ان لوگوں کو موقع مل گیا کہ ہاں اب موقع ہے، اب امام حسین امیر معاویہ کے خلاف تو ہماری بات نہیں مان رہے تھے، اب امام حسین ہماری بات تسلیم کر لیں گے۔ تو پھر وہاں سے جلدی خطوط آنے شروع ہوئے، اور وہاں پھر جلدی ماحول بننا شروع ہو گیا۔ اور جب وہاں سے خطوط آئے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس وقت کیا کیا؟ صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جب آپ سے بیعت طلب کی گئی، جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام کہ کوفہ سے خطوط آئے ہیں، تو صحابہ کرام کا مشورہ یہی تھا کہ آپ کوفہ مت جائیے۔ یہ صحابہ کرام کوفہ جانے سے کیوں روک رہے تھے امام حسین؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ کوفہ میں کتنے فسادی قسم کے لوگ ہیں اور ان کی نیتوں میں کیا ہے۔ لیکن امام حسین نے فرمایا کہ یہ خطوط ہیں، اور ان لوگوں نے اپنے خطوط میں لکھا ہے کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، اور بغیر امام کی جاہلیت کی موت ہم نہیں مرنا چاہتے، اور یزید خلافت کا اہل نہیں ہے، تو اب وہ مجھے بلا رہے ہیں تو مجھے تو جانا ہی ہوگا۔ تو صحابہ اکرام ہی نے انہی کے مشورے پر امام حسین نے کہا تھا کہ جب آپ لوگ یہ اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ ساتھ نہیں دیں گے، تو میں پہلے اپنے چچیرے بھائی کو بھیجتا ہوں۔ تو امام حسین نے پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جا کر کوفے کے حالات دیکھ کر مجھے خط لکھو۔ کوفہ کے لوگوں پر اگر امام حسین رضی اللہ عنہ کو اعتماد ہوتا تو آپ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو نہیں بھیجتے۔ صحابہ اکرام کا شبہ ظاہر کرنا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا بھیجنا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوفہ والوں پر خود امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی اعتماد نہیں تھا، کیونکہ آپ پورے حالات جان رہے تھے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ گئے، وہاں کوفہ کے حالات دیکھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بظاہر تو حالات مطابق ہیں، پھر آپ نے امام حسین کو خطوط لکھے، پھر وہ بعد میں جو ہوا پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہاں میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوفہ میں سب سے پہلے اگر لوگ جمع ہوئے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے مخلص نہیں تھے، اور پہلے ہی سے حکومت اسلامیہ کے خلاف ان کی سازشیں چلتی رہتی تھی، پہلے سے وہاں گروپ بازی چل رہی تھی، خفیہ میٹنگیں ہوتی تھی، وہاں پر پہلے سے ایک ماحول بنایا تھا۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اب دوسری بات، صحابہ کرام نے امام حسین کو جانے ہی کیوں دیا؟ اور واقعہ کربلا صحابہ کرام کی موجودگی میں پیش کیسے آ گیا؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا مدینے میں نہیں پیش آیا، مکہ مکرمہ میں نہیں پیش آیا، یہ پیش آیا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے دور کوفہ میں، اور کوفہ میں صحابہ کرام کی اکثریت نہیں تھی۔ وہاں پر جو اکثریت تھی وہ انہی لوگوں کی تھی۔ اور دوسری بات، واقعہ کربلا اتنی جلدی میں پیش آیا
خود صحابہ اکرام کو اندازہ نہیں تھا کہ امام حسین جو جا رہے ہیں، تو یقیناً حضور نے شہادت کی بشارتیں دی تھی کہ امام حسین کو شہید کیا جائے گا، لیکن جب امام حسین کوفہ جا رہے تھے تو صحابہ اکرام کے پاس یقین سے یہ علم نہیں تھا کہ وہ شہادت کا موقع ابھی آ گیا ہے، ہو سکتا ہے آگے کوئی موقع ہو شہادت کا، آگے کوئی موقع ہو سکتا ہے، یہی موقع شہادت کا ہو، کیا ضروری ہے؟ یقین سے ان کو معلوم نہیں تھا کہ اب یہ جا رہے ہیں، واپس نہیں آئیں گے اور اس بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ ایسا یقینی علم انہیں ہوتا تو وہ کبھی امام حسین کو جانے نہیں دیتے، ان کے پاس کوئی یقینی علم نہیں تھا۔ اور خود امام حسین رضی اللہ عنہ جو اپنے رفقا کے ساتھ تشریف لے گئے، خواتین اہل بیت کے ساتھ تشریف لے گئے، خود راستے میں جہاں جہاں سے امام حسین گزر رہے تھے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ کوفہ والے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، یعنی آپ جو مہم لے کر جا رہے ہیں، جو مشن لے کر جا رہے ہیں، وہ مشن پورا نہیں ہوگا۔ لیکن کسی کے گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ ابن زیاد جیسے لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیں گے۔ بہرحال جب آپ کوفہ تشریف لے گئے اور 10 محرم کو شہادت کا جب واقعہ پیش آ گیا تو جہاں جہاں شہادت کی خبر پہنچی ہر کوئی اپنی جگہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، نواسے رسول کو شہید کر دیا گیا، اور وہ بھی اتنی آنن فانن سب ہوا، اتنی جلد بازی میں ہوا۔ اب یہاں پر آپ کو انصاف سے دیکھنا ہوگا کہ امام حسین کی کوفہ کربلا میں شہادت سے پہلے اس وقت اکثر مسلمانوں کو اور بڑے بڑے صحابہ کرام کو یہ یقینی علم تھا ہی نہیں کہ شہادت ہو جائے گی، لیکن جب شہادت ہو گئی اور شہادت کی اطلاعات عالم اسلام میں پہنچی، اگر اس وقت صحابہ کرام خاموش بیٹھے رہتے تو لوگوں کا خیال یہ ہو سکتا تھا کہ بھئی صحابہ کرام نے کیوں کچھ نہیں کیا، لیکن صحابہ کرام خاموش نہیں بیٹھے رہے۔ پھر کربلا کے بعد جو ہوا وہ بھی ابھی آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ کربلا کے بعد کیا ہوا؟ کربلا میں جب امام حسین کی اور آپ کے رفقا کی شہادت ہوئی تو اس شہادت کے بعد جو یزید کے خلاف مشن لے کر کھڑے ہوئے وہ صحابہ کرام کی ہی جماعت ہے۔ اہل بیت کے افراد تو وہاں شہید کر دیے گئے تھے کربلا میں، بس ایک امام زین العابدین وہاں سے تشریف لائے تھے، باقی خواتین تشریف لائی تھیں۔ تو اب یزید کے خلاف کون کھڑے ہوئے؟ اہل بیت تو وہاں شہید ہو گئے تھے، امام حسن تو بہت پہلے شہید ہو گئے تھے، امام حسین شہید ہو گئے، آپ کے خاندان میں جو بھانجے بھتیجے تھے، جو بھی آپ کے خاندان کے تھے، وہ سارے وہاں شہید ہو گئے، امام زین العابدین واپس آئے تھے۔ اب یزید کے خلاف کون کھڑے ہوئے؟ وہ صحابہ کرام ہی کھڑے ہوئے تھے یزید کے خلاف۔ کون کھڑے ہوئے تھے؟ کیا ہوا کربلا کے بعد؟ اس کو آپ غور سے سنیے۔ جیسے ہی کربلا میں امام حسین کی شہادت ہوئی اور عالم اسلام میں اس کی خبریں پہنچی تو امام حسین کے بعد جو بہت بڑی شخصیتیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تھیں، ان میں ایک بڑی ہی مؤثر شخصیت عالم اسلام میں جن کا ایک اثر تھا، جیسے امام حسین نواسے رسول ہونے کی وجہ سے اپنا ایک اثر رکھتے تھے، عالم اسلام میں ایک مقام رکھتے تھے، ویسی ہی ایک شخصیت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے فرزند، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کے فرزند، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کی خالہ جان ہیں جن کی تربیت میں آپ بڑے ہوئے۔ اتنی بڑی شخصیت ہیں جن کے سر پر اتنی بڑی بڑی امت کی شخصیتیں ہیں، اور ان کی پیدائش بہت نرالی ہوئی، ان کی عبادت، ان کا زہد و تقوی، ان کا علم و فضل بہت مشہور تھا اور بہت بڑے مقام پر یہ فائز تھے، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا حجاز میں بہت اثر تھا۔ یہ اہل بیت اطہار میں سے نہیں ہے، یہ صحابہ کرام میں سے ہیں، یہ صدیقی فرزند ہیں۔ کربلا کے بعد یزید کے خلاف جنہوں نے امت مسلمہ کو کھڑا کیا وہ یہی نواسے رسول حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں جب بنی امیہ کی حکومت مضبوط ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی بے دردی کے ساتھ حجاج بن یوسف کے ذریعے شہید کرا دیا گیا۔ اب کربلا کے بعد کیا ہوا آپ سنیے۔
یہاں تک تو آپ سمجھ گئے کہ کربلا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں کیوں نہیں واقع ہوا، وہ کوفہ میں کیوں ہوا، اور پھر کوفہ میں ہوا تو وہ جو آنن فانن ہو گیا، اس وقت صحابہ کرام کو کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن شہادت کے بعد صحابہ نے کیا کیا؟ شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں، جبکہ عام مسلمان یزید کی بیعت کر چکے تھے، یزید کو خلیفہ مان چکے تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے حجاز کے اندر، حجاز میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ دونوں آتے ہیں، حجاز کے اندر یزید کے خلاف کھڑے ہونے والی شخصیت آپ ہی ہیں، اور عامت المسلمین سے یزید کی بیعت کو آپ ہی نے تڑوایا۔ اس کے بعد پھر ملک شام میں خبر پہنچی کہ حجاز میں یزید کی بیعت توڑ دی گئی ہے اور سارے مسلمان یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، اور سب امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے غم اور غصے میں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ شہادت کربلا تو سب بیان کرتے ہیں کہ کربلا میں ظلم ہوا، لیکن کربلا کے بعد مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام پر جو ظلم ہوا اس کو عام طور سے بیان نہیں کیا جاتا۔ کربلا میں 72 شہید ہوئے تھے، مدینہ منورہ میں کربلا کے بعد ہزاروں کو شہید کیا گیا۔ آپ پڑھیے ہمارے بزرگوں کو، جب یزید کا لشکر مدینہ منورہ آیا، اور یزید کے جو کالے کرتوتوں میں جن چیزوں کو شمار کیا جاتا ہے اس میں 3 واقعے بہت مشہور ہیں۔ ایک کربلا کا واقعہ کہ وہاں اہل بیت پر ظلم کیا گیا، دوسرا مدینہ منورہ کا واقعہ کہ وہاں پر صحابہ کرام اور تابعین اعظام کو بے دردی سے قتل کیا گیا، قتل عام کیا گیا مدینہ منورہ میں، اور تیسرا مکہ مکرمہ کا واقعہ جہاں قتل عام ہوا۔ تو کربلا میں 72 لوگوں کی شہادت ہوئی، مدینہ منورہ میں تو قتل عام ہوا 3 دن تک، جو ملا اس کو قتل کیا گیا، ہزاروں صحابہ قتل کر دیے گئے، تابعین قتل کر دیے گئے، خواتین کی عصمتیں لوٹی گئی، گھروں سے مال لوٹ لیا گیا، مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوئی، مدینہ منورہ میں امن غارت کر کے رکھ دیا گیا، 3 دن تک مدینہ منورہ کو لوٹا گیا اور قتل عام ہوا جس میں ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔ یہ ہزاروں صحابہ کس لیے شہید ہوئے؟ صرف امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے متاثر ہو کر یزید کے خلاف کھڑے ہوئے، جس کی وجہ سے یہ ہزاروں صحابہ کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو کربلا کے عنوان میں صرف اہل بیت اطہار کی شہادتیں نہیں آتی ہیں، صحابہ کرام کی بھی شہادتیں آتی ہیں۔ یزید کے خلاف صرف امام حسین رضی اللہ عنہ نہیں کھڑے ہوئے، ابتداً جب آپ کھڑے ہوئے آپ کی شہادت ہو گئی، تو اس کے بعد آپ کی شہادت سے متاثر ہو کر پھر پوری امت مسلمہ کھڑی ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں یہ واقعہ ہوا، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے، ہزاروں تابعین کو شہید کر دیا گیا، خواتین کو بے عزت کیا گیا، مال لوٹ لیے گئے، گھروں کو جلایا گیا، اور مدینہ منورہ کے بعد جو مکہ مکرمہ تھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ وہیں پر تھے، پھر ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور جب یزید کا لشکر مکہ مکرمہ پر حملہ کر رہا تھا، آگ برسا رہا تھا مکہ مکرمہ پر، اس وقت یزید کا آخری وقت آ گیا۔ 61 ہجری میں کربلا ہوا، اس کے بعد یہ سارے واقعات 3 سال تک چلتے رہے، اور جب مکہ مکرمہ میں یزید کا لشکر حملہ کر رہا تھا تو اس وقت یزید کا آخری وقت آیا۔ عین جنگ کے دوران جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ یزید تو جا چکا، تو آپ نے پھر یزیدی لشکر سے خطاب کر کے کہا تھا کہ تمہارا امیر تو ختم ہو گیا، اب تم کیوں لڑ رہے ہو؟ پہلے تو ان کو یقین نہیں ہوا، بعد میں پھر ان کے پاس خبریں آ گئی تو ان کو یقین ہوا۔ اب کیا ہوا؟ اب ایک ایسا تاریخی واقعہ پیش آیا کہ صحابہ کرام کی قربانی کیا ہے آپ سمجھیے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پورے عالم اسلام کے خلیفہ بن سکتے تھے، پورا حجاز بھی آپ کی خلافت میں آ سکتا تھا، ملک شام بھی آ سکتا تھا۔ جب یزید مر گیا تو یزید کے بھیجے ہوئے لشکر کا جو سپہ سالار تھا، اس سپہ سالار نے خود آ کر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یزید تو ختم ہو چکا، اب بنی امیہ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خلیفہ بن سکے، آپ کے لیے راستہ ہموار ہے، میرے ساتھ پوری فوج ہے، میں ملک شام کے عمائدین کو جانتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے، آپ کے مقابل اب کوئی نہیں ہے جو خلافت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہو سکتا ہے، آپ پورے عالم اسلام کے خلیفہ ہو سکتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اس وقت جو آپ نے تاریخی جملہ کہا تھا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے، آپ نے فرمایا تھا کہ جتنے شہید ہوئے ہیں، اب چاہے وہ کربلا کے شہداء ہوں
چاہے مدینہ منورہ کے شہداء ہوں چاہے مکہ مکرمہ کے شہداء ہوں، جتنے شہید ہوئے ہیں جب تک ان سب کا قصاص نہیں لوں گا میں تم سے لڑائی بند نہیں کروں گا۔ یہ صحابی رسول تھے، ان کو اگر حکومت کرنا ہوتا، اقتدار کی ہوس ہوتی تو بہت اچھا آفر تھا، بہت اچھا موقع تھا، پورے عالم اسلام میں خلیفہ بن سکتے تھے، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا۔ اور اس سپہ سالار نے کہا بھی تھا کہ کون کہتا ہے آپ بہت بڑے مدبر ہیں، میں آپ کو اتنا بڑا آفر دے رہا ہوں اور آپ چلا کر بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں، آپ کو تو چلنا چاہیے اور حکومت کا تخت لے لینا چاہیے۔ یہ صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے، کربلا کے بعد یزیدیوں کو سب سے پہلے جو دھکا لگا وہ یہی موقع تھا، یزید کی موت۔ یزید کی موت کے بعد یزیدیوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اب ہمارا امیر کون ہوگا، کیونکہ یزید کے بعد وہاں پر کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو خلیفہ بن سکے۔ ایک افراتفری تھی، ایک افراتفری مچی ہوئی تھی۔ بعد میں پھر وہ مروان بن حکم نے جا کر سارے معاملات ٹھیک کر دیے، پھر عبد الملک بن مروان آیا تو پھر اس نے پھر بنی امیہ کی حکومت کو مضبوط کر دیا، لیکن یزید کے بعد بنی امیہ کی حکومت کے پائے ہل رہے تھے۔ تو ایک طرف ادھر یزید کی موت کے بعد کوئی یزید کا کوئی اہل، کوئی قابل خلیفہ کوئی حکومت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، اور ادھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت ادھر ہو گئی حجاز کے اندر، اور حجاز ہی میں کیا بلکہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ یہ تو حجاز میں ہے، اس کے علاوہ مصر کے اندر اور بہت سارے علاقوں میں، کیونکہ آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ اس وقت آپ کے علاوہ کوئی ایسا تھا ہی نہیں کہ عوام جن کی طرف مائل ہو۔ جہاں کسی کا دباؤ نہیں تھا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت بیعت کر رہے تھے۔ یہ تو ادھر ہوا۔ ادھر یزید مرتے ہی بنی امیہ کی حکومت میں ہلچل مچ گئی کہ اب امیر کون بنے گا، کوئی اس قابل تھا نہیں یزید کے خاندان میں۔ دوسرا، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہونے لگ گئی، آپ کے لیے حالات سازگار اور مضبوط ہونے لگ گئے، حجاز میں آپ کی حکومت قائم ہو گئی۔ اب ادھر کوفہ کے اندر کیا ہوا؟ کوفہ کے اندر دو جماعتیں پھر نکلی کربلا کے بعد، جب امام حسین کے آپ کے رفقا کی شہادت ہو گئی تو بہرحال پھر بعد میں پھر یزید کی بھی موت ہو گئی۔ تو اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ کوفہ کے جو لوگ تھے، ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے، کوفہ کے لوگ موجودہ حکومت کے خلاف ہوتے تھے اکثر، بس حکومت کے خلاف ان کو ہونا تھا، اپنی کوئی حکومت قائم کرنا تھا ان کو۔ یزید کے بعد کوفہ میں دو گروپ نکلے اور ان کا عنوان کیا تھا؟ شہداء کربلا کا انتقام۔ یہ اب ان کا موضوع تھا۔ مخلص اب بھی نہیں تھے، وہ مخلص ابھی بھی نہیں تھے۔ شہداء کربلا کا انتقام کے عنوان سے دو گروپ بنے اس وقت، ایک سلیمان بن سرت کا گروپ تھا اور ایک مختار ثقفی کا گروپ تھا۔ یہ جو سلیمان بن سرت کا گروپ تھا ان کو توابین کہتے ہیں۔ توابین کیوں کہتے ہیں؟ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی اس کے بعد ان لوگوں کو میں احساس ہوا کہ ہم ہی بلانے والے تھے، امام حسین کو بلانے کے بعد ہم ہی لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور یزیدوں نے شہید کر دیا، ہم ہی قصوروار ہیں، تو وہ کربلا کے میدان میں آ کر پھر وہاں رو رو کر وہ لوگ توبہ کر رہے تھے، گویا کہ وہ لوگ توبہ کر رہے تھے کہ امام حسین کا ہم ساتھ تو نہیں دے سکے لیکن اب ہم ان کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے، یہ انہوں نے گویا توبہ کی تھی، تو اپنا نام انہوں نے توابین، ان کا نام توابین ہے تاریخ میں۔ یہ گروپ توابین کا، یہ توابین کا گروپ، یہ انتقام لینے کے لیے یہ کربلا جا کر پھر وہاں رو رو کر پھر اپنے قصور کا اعتراف کر کے کہ امام حسین کا ساتھ تو ہم نہیں دے سکے لیکن اب انتقام لیں گے۔ دوسرا مختار ثقفی کا گروپ۔ تو پہلے یہ توابین کا گروپ ایکٹیو ہوا، سرگرم ہوا، اور یہ چلا کہ ہم ابن زیاد، جو کچھ بھی کربلا میں ہوا یزید کے بعد دوسرا جو نام ہے وہ ابن زیاد کا ہے، ابن زیاد کی ہی سرکردگی میں سب کچھ ہوا، اور یزید کا حکم تھا، وہ شامل کے شام میں بیٹھ کر حکم دے رہا تھا اور یہاں اس حکم کو جاری کرنے والا ابن زیاد تھا۔ تو ابن زیاد ہی اصل کیریکٹر ہے، یزید تو ختم ہو گیا، یزید کے بعد ابن زیاد ہی ہے جو اصل امام حسین کے قاتلین میں شامل ہوتا ہے۔ تو اب یہ توابین کی فوج ابن زیاد کو قتل کرنے کے لیے نکلی، اور ابن زیاد نے جو لشکر بھیجا ان سے مقابلے کے لیے، یہ توابین کی شکست ہو گئی، یہ گروپ ختم ہو گیا توابین کا۔
یہ امام حسین کا ساتھ دینے میں بھی ناکام رہا اور امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے میں بھی ناکام رہا۔ پھر وہ لوگ منتشر ہو گئے، بچے کچے لوگ آ کر پھر اب مختار ثقفی اٹھا، مختار ثقفی کی جماعت میں لوگ شامل ہوئے۔ مختار ثقفی جو شخص تھا وہ کوئی محب اہل بیت یا کوئی مخلص قسم کا انسان نہیں، اس کو اپنا ایک گروپ بنانا تھا، اس کو اپنا کچھ کرنا تھا، اس کی باتیں ویسی ہوا کرتی تھی، کام ویسے ہوا کرتے تھے، وہ کچھ چمتکار دکھانے کی کوشش میں ہمیشہ رہتا تھا۔ بعد میں اس نے دعوی نبوت بھی کیا، پھر خود عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے اس کا خاتمہ ہوا مختار ثقفی کا۔ تو مختار ثقفی اٹھا، اہل بیت اطہار یعنی شہداء کرام کے قاتلین سے بدلہ لینے کے لیے مختار ثقفی کامیاب ہو گیا۔ اس نے نہ ابن زیاد کو چھوڑا، نہ شمر کو چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا، چن چن کر۔ اس وقت مختار ثقفی سے لوگ اس طرح ڈرے ہوئے تھے کہ اب کس کا نمبر آئے گا، اب کس کا نمبر آئے گا، جس کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ یہ کسی طرح سے کربلا میں یزیدیوں کے ساتھ کچھ بھی اس کا تعاون تھا تو پھر اس کی گردن اڑا دی جاتی۔ بہت سر اڑائے مختار ثقفی نے، کیونکہ یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا کے سروں کو نیزوں پر لگایا تھا اور ملک شام لے گئے تھے، تو اس نے بھی لوگوں کے سروں کو کاٹے اور جس کے پاس بھیجنا تھا بھیج دیا۔ ابن زیاد بھی گیا اور جتنے بڑے بڑے تھے سب مختار ثقفی کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ پھر مختار ثقفی کی خرابیاں جب پورے طریقے سے ظاہر ہو گئی اور اس کا شر و فساد بالکل سامنے کھل کر آ گیا، تو اس کے بعد پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے مختار ثقفی کا خاتمہ ہوا۔ تو دو گروپ کوفہ میں اس وقت نکلے، توابین کا وہ تو ناکام ہو گیا ابن زیاد کی فوج کے ہاتھ، پھر یہ مختار ثقفی بدلہ لینے میں لوگ کامیاب ہو گئے، چن چن کر انہوں نے مارا۔ پھر اس کے بعد ان کی بھی نیت کوئی اچھی نہیں تھی، یہ لوگ بھی کوئی مخلص نہیں تھے، پھر ان کا بھی خاتمہ صحابی رسول عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے ہو گیا۔ یہ کوفہ کے معاملات ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو کوفہ تھا وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت میں آ گیا۔ جس وقت یزید ختم ہو گیا، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے ماحول بنا ہوا تھا۔ اس وقت ابن زیاد نے کوفہ اور بصرہ میں اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی تھی مگر ناکام ہو گیا تھا، اور ادھر ملک شام میں بھی ایک افراتفری مچی ہوئی تھی، لیکن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے صرف شہداء کربلا کی شہادت کی وجہ سے، مدینہ منورہ کے صحابہ کی شہادت کی وجہ سے، مکہ مکرمہ کے صحابہ کی شہادت کی وجہ سے ملک شام کی فوج سے صلح کرنا آپ نے گوارا نہیں کیا۔ آپ اپنی جگہ حجاز میں رہے۔ بعد میں مروان بن حکم نے جا کر پھر بنی امیہ کو متحد کر دیا۔ اس کے بعد پھر مروان بن حکم وہاں پر امیر ہو گیا۔ پھر مروان بن حکم کے بعد عبد الملک بن مروان آیا، تو عبد الملک بن مروان نے بنی امیہ کی حکومت کو پھر سے بہت مضبوط کر دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ عبد الملک بن مروان انہوں نے کربلا کے بعد جو کچھ بھی ہوا تھا بنی امیہ کی حکومت کے خلاف، اس کا بدلہ لینے، اور جو کربلا کے واقعے کی وجہ سے بنی امیہ کی حکومت مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے اور حجاز کے علاقوں سے ختم ہو گئی تھی، اس حکومت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے ان کی جنگیں ہوئی۔ اور یہ بھی گھرانہ بہت عظیم ہے کہ انہوں نے بھی شہادتیں حاصل کی۔ کون کون شہید ہوئے؟ اس میں خود مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بھائی، جن کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ خود امام حسین رضی اللہ عنہ کے داماد تھے، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ اور آپ کی حکومت کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے وہ سب اب عبد الملک بن مروان کے ٹارگٹ میں تھے۔ تو یہاں پر آپ غور کیجئے کہ جو صحابہ کرام اس وقت باحیات تھے، انہوں نے واقعہ کربلا سے متاثر ہو کر یزید کے خلاف جو مہم شروع کی تھی، وہ اس مہم کی وجہ سے بنی امیہ کی حکومت کا حصہ جو حجاز سے نکل گیا تھا، اور حجاز سے ان کی حکومت کو کوفہ سے، بصرہ سے، حجاز سے بنی امیہ کی حکومت کو ختم کرانے میں جن جن صحابہ کرام کا رول تھا، ان سب کی قربانیوں کو آپ دیکھیے۔ وہ سب آگے بڑھ کر ملک شام کو بھی حاصل کر سکتے تھے، لیکن ان کے ایمانی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جس فوج نے
مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، مدینہ منورہ پر حملہ کیا، شہدائے کربلا کو جنہوں نے شہید کیا، ان لوگوں سے میل جول کیا جائے، ان کے ساتھ مل کر حکومت چلائی جائے، ان کے ساتھ مل کر کچھ کیا جائے، اس کو انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نظر میں یہ لوگ حکومت کے اہل نہیں تھے، مسلمانوں کی حکومت سنبھالنے کے اہل نہیں تھے۔ جب وہ اہل نہیں تھے تو ان سے صلح کیسے کر سکتے تھے؟ تو ان سے تو جنگ ہی کرنا پڑتا۔ تو یہاں پر آپ سمجھیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کرنے کے لیے کیوں تیار ہوئے؟ کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حکومت کرنے کے قابل تھے، اس لیے آپ تیار ہوئے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کیوں تیار ہوئے صلح کے لیے اور آپ نے کیوں صلح کی؟ کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قابل تھے حکومت کرنے کے، اس لیے آپ نے صلح کی۔ لیکن یزید حکومت کرنے کے قابل نہیں تھا، مسلمانوں کا حکمراں اور خلیفہ بننے کا اہل نہیں تھا، اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے جنگ کی یزید سے۔ یزید کے بعد جو مروان بن حکم آیا، وہ مروان بن حکم حکومت کا اہل نہیں تھا، خلیفہ بننے کا اہل نہیں تھا، اسی لیے امام حسین کے بعد جو صحابہ کرام تھے جن میں پیشرو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے مروان سے صلح نہیں کی، کیونکہ مروان صلح کے قابل نہیں تھا، حکومت کا اہل نہیں تھا، خلیفہ بننے کا اہل نہیں تھا، انہوں نے جنگ کی۔ مروان کے بعد عبد الملک بن مروان جو طاقت میں ان سے اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ ان لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ ہم لوگوں کو چھوڑے گا نہیں، اور حجاج بن یوسف جب عبد الملک بن مروان کو مل گیا، ایسا ظالم اور جابر حکمراں، تب تو ان لوگوں کو یقین ہی ہو گیا تھا کہ اب ہماری باری آ ہی گئی ہے، اب ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، جتنوں نے یزید کے خلاف مہم چلائی تھی سب کو چن چن کر مارا جائے گا۔ یہ صحابہ کرام کو یقین ہو گیا تھا، یہ بات حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گئی تھی، مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گئی تھی، ان سب لوگوں کو معلوم ہو گئی تھی، مگر انہوں نے عبد الملک بن مروان سے صلح نہیں کی۔ اور صلح نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہی وجہ جو امام حسین کے پاس تھی۔ امام حسین نے یزید سے صلح نہیں کی کیونکہ وہ اہل نہیں تھا، انہوں نے بھی صلح نہیں کی کیونکہ یہ اہل نہیں تھا۔ کیا یہ قربانیاں نہیں ہیں؟ کس بنیاد پر ان کو شہید کیا گیا؟ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو کیوں بھیجا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے؟ صرف انہوں نے صلح نہیں کی۔ اور انہوں نے صلح کیوں نہیں کی؟ صرف اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا حکمراں بننے کے قابل نہیں ہے۔ وہ صحابی رسول تھے، ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم تھا، وہ بڑے عبادت گزار تھے، وہ بڑے تقوی پرہیزگاری والے تھے۔ تو اس پوری تاریخ کو آپ دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ صحابہ اکرام نے کچھ نہیں کیا۔ جس طرح اہل بیت اطہار نے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جنگ بھی کی اور صلح بھی کی، کیونکہ ان کی نظر میں حکومت اہم نہیں تھی، ملت اسلامیہ کا فائدہ وہ چاہتے تھے۔ جب جنگ میں ملت اسلامیہ کا فائدہ معلوم ہوا تو اہل بیت اطہار نے جنگ کی، جب ملت اسلامیہ کی صلح میں فائدہ نظر آئی تو پھر انہوں نے صلح کی، اور یہی صحابہ کرام نے بھی کیا۔ جب جنگ کرنے کی ضرورت تھی انہوں نے جنگ کی، اور جہاں صلح کرنے کی ضرورت تھی انہوں نے صلح کی۔ یہی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، جب امام حسن نے صلح کی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، تو انہوں نے بھی اس صلح کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد امام حسین جب یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کھڑے ہو گئے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین نے جو مشن اٹھایا تھا یزید کے خلاف، امام حسین کی شہادت کے بعد اس جھنڈے کو آپ ہی نے اٹھایا، امام حسین کے مشن کو آپ ہی نے بڑھایا، کیونکہ امام حسین کا مشن صحیح تھا، آپ ہی نے اس کو آگے بڑھایا۔ پھر اس کے بعد آپ یزید سے تو آپ لڑتے ہی رہے یزید کی زندگی تک، جب یزید مر گیا تو اس کے جانشینوں سے لڑتے رہے، اور لڑتے لڑتے کیا ہوا؟ شہید ہو گئے آخر میں۔ تو یہ جو شہادتیں ہیں یہ کربلا کے بعد کی شہادتیں ہیں۔ جو ہی آپ کربلا سے آگے بڑھیں گے، کربلا تک آپ کو اہل بیت اطہار کی شہادتیں ملیں گی، جو ہی کربلا سے آگے بڑھیں گے تو مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کی شہادتیں ملیں گی جنہوں نے کربلا کے ہی مشن کو آگے بڑھایا تھا۔ تو صحابہ کرام نے کربلا کے مشن کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا، کربلا کے مشن کو آگے بڑھایا تھا، اور پوری امت کو اس زمانے میں انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ نہ تو یزید خلافت کا اہل تھا، نہ مروان بن حکم خلافت کا اہل تھا، نہ عبد الملک بن مروان خلافت کا اہل تھا، ان میں سے کوئی خلافت کے اہل نہیں تھے، امت ان کے خلاف کھڑی ہی رہی، اور یہ مزاج دیا کہ جب کبھی ظالم حکمراں بننا چاہے تو ان کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ کربلا
کے بعد کے حالات ہیں۔ پھر جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو اب چونکہ کوئی ایسا بچا ہی نہیں تھا کہ وہ بنی امیہ کے حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہوتا۔ پھر ان کی حکومت، پھر یہ بیچ میں جو وقفہ آ گیا تھا، حجاز نکل گیا تھا، کوفہ بصرہ نکل گیا تھا، پھر ان کی عالم اسلام میں پوری طرح سے ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ پھر بعد میں جب بنو عباس آئے تو پھر اس وقت پھر ہنگامے شروع ہوئے کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان۔ پھر اس کے بعد بنی امیہ کی حکومت کا جو آگے جا کر خاتمہ ہو گیا اور بنی عباس کی حکومت آ گئی، وہ بہت بعد میں ہوا۔ تو یہ جو پوری تاریخ ہے، سب سے پہلے ہمارے سامنے مکہ مکرمہ کی تاریخ ہے، پھر مدینہ منورہ کی تاریخ ہے، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، پھر امام حسن رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، اس کے بعد وہ یزید کا 3 سال کا دور ہے، پھر اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اسی آپ ہی کے ساتھ ساتھ مروان بن حکم کا دور ہے، پھر مروان بن حکم کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور عبد الملک بن مروان کا دور ہے، پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اس کے بعد خالص عبد الملک بن مروان کا دور ہے۔ جو شخص اسلام کی تاریخ وہاں سے لے کر یہاں تک نہیں جانتا ہے، اس کو صحیح معنوں میں نہ اہل بیت اطہار کا مقام معلوم ہوگا، نہ صحیح معنوں میں صحابہ کرام کا مقام معلوم ہوگا۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اسلام کی دعوت کو عام کرنے میں، پھیلانے میں کس کی کیا قربانیاں ہیں، کس کس کی شہادتیں نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، جن کی سب سے پہلے اسلام میں شہادت ہے ابو جہل کے ہاتھوں سے مکہ مکرمہ میں، ان کے ساتھ اور شہداء ہیں۔ اس کے بعد غزوہ بدر ہوئی، مدینہ آنے کے بعد غزوہ بدر کے شہداء ہیں، احد کے 70 شہداء ہیں۔ وہ جو 70 صحابہ کرام اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے تھے بیر معونہ کے پاس، جن کو چند قبیلوں نے گھیر کر بے دردی سے قتل کر دیا، وہ اصحاب بیر معونہ 70 شہید وہ ہیں جو اسلام کے لیے شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ جیسے شہداء، جن کی شہادت کا کیا ایمان افروز واقعہ ہے، خندق میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد جتنی جنگیں ہیں آپ یہ پوری شہادتیں دیکھیے۔ اور اس کے بعد مسیلمہ کذاب، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اٹھ کھڑا ہوا 40,000 کا لشکر لے کر، جس کے جو جنگ یمامہ ہوئی، جو سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہوئے، وہ شہادتیں بھی اسلام کے لیے تھی۔ دور فاروقی میں ایران اور روم سے لڑنے کے لیے جو شہادتیں ہوئی، وہ شہادتیں اپنی جگہ ہیں۔ قادسیہ کی جو جنگ ہوئی اور جو بہت ساری بڑی بڑی جنگیں ہوئی، وہ سب بھی اسلام کے لیے تھی۔ اسلام کے لیے جو شہادتیں ہوئی ہیں، صحابہ کرام کی پوری زندگی ہی اسلام کے لیے شہادتیں دینے میں گزر گئی۔ آپ کو میں 2 منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ ایک جنگ میں 2 صحابہ کرام جا رہے تھے، ایک صحابی رسول، وہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کروں گا آپ آمین کہو، وہ کہہ رہے ہیں میں دعا کروں گا آپ آمین کہو۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ کل جب جنگ ہو تو ایک بہادر قسم کے کافر سے میرا مقابلہ کرا دے، میری تلوار سے اس کی گردن اڑ جائے، اسلام کے لیے میں اس کو قتل کر دوں۔ انہوں نے آمین کہا۔ اب انہوں نے کہا آپ دعا کیجئے، کیا دعا کرنے والے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کل جب میدان جنگ گرم ہو جائے تو نہایت بے رحم قسم کے بہادر اور مضبوط اور توانا کافر اور مشرک کو میرے سامنے کر دے، اور اس کی تلوار سے میری گردن اڑ جائے، میری آنکھ بھی پھوٹ جائے، میرا کان بھی کٹ جائے، میری ناک بھی کٹ جائے، میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، اور میں انہی زخموں کے ساتھ محشر میں اٹھایا جاؤں، اور قیامت میں جب تو سوال کرے کہ زخم کیسے ہیں تو اس وقت میں کہوں کہ تیری راہ میں مجھے قتل کیا گیا اور تیری راہ میں میرے ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ ایک صحابی رسول تھے۔ ایسے سینکڑوں صحابہ کرام ہیں جن کی شہادتوں کے واقعات ہے۔ یہ اسلام اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی مشترکہ شہادتوں کی بنیاد پر آگے بڑھا ہے۔ اس لیے عوام اہل سنت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں اہل بیت اطہار کی تعظیم اور ان کی شہادتیں اور ان کی قربانیاں ہیں، وہیں صحابہ کرام کی شہادتیں، ان کی قربانیاں اور ان کی تعظیم ہیں۔ اہل سنت و جماعت صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار دونوں کی تعظیم کو مانتے ہوئے چلتے ہیں، دونوں کی شہادتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے چلتے ہیں، اور نہ تو وہ ناصبیوں کی طرح اہل بیت اطہار پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ رافضیوں کی طرح صحابہ کرام کی جماعت پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ یہ سارے ہمارے بزرگ تھے، یہ اسلام کی وہ مقدس ہستیاں تھیں جنہوں نے
اپنی ذات کو صرف اسلام کے لیے فنا کر دیا تھا اور اپنے جان و مال کو اسلام کی راہ میں قربان کر دیا تھا، اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام اس وقت پوری دنیا میں پھیلا، اور اسی وقت سے جو اہل حق ہیں وہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کو یکساں مانتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا بھی طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم صحابہ کرام سے اور اہل بیت اطہار سے دونوں سے محبت اور عقیدت رکھیں، کسی کے کردار کو مشکوک نگاہوں سے، شک کی نگاہوں سے نہ دیکھیں، کسی کے اوپر طعن و تشنیع نہ کریں، سب کا ادب اور احترام کریں، اور صحابہ کرام کے درمیان جو واقعات ہوئے ان کا صرف تذکرہ کرنا ہو تو کریں، لیکن اس میں اپنی جانب سے کوئی تبصرہ یا کوئی کمنٹ ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اس زمانے کے حالات کو نہیں سمجھ سکتے، ان کی نیتیں کیا تھی، ان کا اخلاص کس درجے کا تھا، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے نہ روافظ کی باتوں میں آنا چاہیے۔ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں کوئی بھی شخص اہل بیت اطہار کا گستاخ نہیں ہے، یہ مسلم بات ہے۔ آپ کسی کو بھی نہیں سنے ہوں گے کہ وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی توہین کر رہا ہو، کوئی سنی، کوئی اپنے آپ کو سنی کہنے والا امام حسن کی توہین کر رہا ہو، کوئی اپنے آپ کو سنی کہنے والا امام حسین کی توہین، کبھی آپ نہیں سنے ہوں گے۔ لیکن آپ یہ ضرور سنیں گے کہ اپنے آپ کو سنی کہنے والا وہ صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کر رہا ہے، اپنے آپ کو سنی کہنے والا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر لعنت بھیج رہا ہے، اپنے آپ کو سنی کہنے والا خلفائے راشدین کے اوپر طنز کر رہا ہے، اپنے آپ کو سنی کہنے والا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا انکار کر رہا ہے۔ یہ تو آپ دیکھیں گے کہ سنیت کا دعویٰ بھی ہے اور صحابہ کی گستاخی بھی ہے، لیکن آپ کہیں یہ نہیں دیکھیں گے کہ سنیت میں کوئی اپنے آپ کو سنی بھی کہہ رہا ہو اور اہل بیت اطہار۔ ہوا یہ کہ جب سنیوں میں سے بعض لوگوں نے صحابہ کی گستاخی کی، ان کو جب پکڑا گیا تو انہوں نے، ان کے پاس جب کوئی جواب نہیں تھا تو انہوں نے بدلے میں پکڑنے والوں کو ہی اہل بیت اطہار کا گستاخ کہہ دیا۔ تو یہ صرف ایک پلٹ وار کے طور پر، ایک الزام کے طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں اہل بیت کے گستاخ ہیں، فلاں اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ صرف صحابہ کرام کی تعظیم کو یہ لوگ اہل بیت اطہار کی گستاخی کا نام دیتے ہیں۔ صحابہ کے خلاف تبرہ نہ کرنے کو، ان کے خلاف زبان نہ کھولنے کو اہل بیت اطہار کی توہین یہ لوگ شمار کرتے ہیں، ورنہ اہل بیت اطہار کی صحیح معنی میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو ان کی گستاخی کرے یا ان کی توہین کرے۔ سب کے دلوں میں عظمت ہے، سب کے دلوں میں احترام ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو لوگ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، ہر قسم کی روایتیں لاتے ہیں، عوام کو مشکوک کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی اہل بیت اطہار کے تعلق سے کوئی ایسی روایت لا کر عوام کے سامنے پیش کرنے اور ان کے ذہن کو شک میں مبتلا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ بہت ساری روایتیں ہیں، یہ لوگ صحابہ کرام کے تعلق سے روایتیں عوام میں لا کر عوام کو بدظن کر دیتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کے تعلق سے بھی تاریخ کی روایتوں میں، تاریخ کی کتابوں میں بہت کچھ ہے، لیکن کبھی کسی نے لا کر عوام کو بدظن کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ ایسے ہی سب صحابہ کے بھی چاہنے والے ہو جائیں تو یہ تاریخ کی روایتیں آئیں گی نہیں اور ایسی چیزیں آئیں گی نہیں، اور عوام کے درمیان کوئی ایسا موضوع نہیں چھڑے گا جس سے لوگوں کے ذہنوں میں صحابہ کے تعلق سے بدگمانی پیدا ہو۔ اس لیے ہم کربلا کو سنیں تو ایسے وائز یا ایسے مقرر سے نہ سنیں جو صرف کربلا کی ایک کتاب پڑھ لیا ہو۔ اور بہت مزے کی بات یہ ہے کہ کربلا کی صرف ایک کتاب پڑھ لیتے ہیں جس میں واقعات کربلا لکھے ہوئے ہیں، اور اس کتاب کو پڑھ کے آ کر کربلا کو ایسے سناتے ہیں جیسے جب کربلا ہو رہا تھا تو میدان کے پاس یہ اونچی جگہ کھڑے ہو کر کربلا کی جنگ دیکھ رہے تھے، ایسے جیسے عینی شاہد ہیں کربلا کے میدان کی، اس طرح سے وہ سناتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر صرف کربلا کا واقعہ سنائیں تو ٹھیک ہے، لیکن اپنا تبصرہ اور اپنا کمنٹ بھی اس میں جوڑ دیتے ہیں تو وہ قابل قبول ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔